بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عزیز طلبہ، آج ہمارے سبق حسامی کا 13واں سبق ہے اور بحث حقیقت مجاز کی چل رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا عَمَّهُمُ الْأَمَانُ فِيمَا إِذَا اسْتَأْمَنُوا عَلَى أَبْنَائِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ لِأَنَّ اسْمَ الْأَبْنَاءِ وَالْمَوَالِي ظَاهِرًا يَتَنَاوَلُ الْفُرُوعِ لَكِنْ بَطَلَ الْعَمَلُ بِهِ لِتَقَدُّمِ الْحَقِيقَةِ فَبَقِيَ مُجَرَّدُ الْإِسْمِ شُبْهَةً فِي حَقْنِ الدَّمِّ وَصَارَ كَالْإِشَارَةِ إِذَا دَعَا بِهَا الْكَافِرَ إِلَى نَفْسِهِ يَثْبُتُ بِهَا الْأَمَانُ لِصُورَةِ الْمَسْأَلَةِ وَإِن لَّمْ تَكُنْ ذَلِكَ حَقِيقَةً۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا عَمَّهُمُ الْأَمَانُ فِيمَا إِذَا اسْتَأْمَنُوا عَلَى أَبْنَائِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ، اور امان ان تمام کو عام ہوگا، یعنی بیٹوں اور پوتوں کو، موالی اور موالی کے موالی کو، اس صورت میں کہ جب اہل حرب نے امان طلب کیا اپنے بیٹوں اور موالی پر، لأن اسم الابناء والموالی ظاہراً یتناول الفروع، اس لیے کہ ابنا اور موالی کا لفظ ظاہری طور پر فروع کو شامل ہے، لیکن بطل العمل به لتقدم الحقیقت، لیکن اس پر عمل باطل ہو گیا حقیقت کے مقدم ہونے کی وجہ سے، فبقی مجرد الاسم شبہۃ فی حقن الدم، تو باقی رہ گیا محض لفظ شبہ بن کر خون کی حفاظت میں، وَصَارَ كَالْإِشَارَةِ إِذَا دَعَا بِهَا الْكَافِرَ إِلَى نَفْسِهِ، یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ اشارہ جب اشارہ سے کافر کو اپنے طرف بلایا، يَثْبُتُ بِهَا الْأَمَانُ لِصُورَةِ الْمُسَالَمَةِ، تو اس صورت سے یا اس سے امان ثابت ہو جائے گا مصالحت کی صورت کی وجہ سے، وَإِن لَّمْ تَكُنْ ذَلِكَ حَقِيقَةً، اگرچہ یہ بلانا حقیقت میں مصالحت نہیں ہے۔ اب پہلے ہم نے پڑھا کہ حقیقت مجاز کا حکم یہ ہے کہ وہ دونوں ایک لفظ کے ساتھ ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو مصنف رحمہ اللہ اس عبارت سے ایک سوال مقدرہ کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرات شوافع کی طرف سے حضرات احناف پر سوال وہ یوں کرتے ہیں کہ حضرت آپ نے تو یہ ضابطہ بیان کیا کہ ایک لفظ میں حقیقی اور مجازی دونوں معنی ایک ساتھ مراد نہیں لے سکتے، یہاں تو حقیقت مجاز جمع ہو رہے ہیں کہ جب اہل حرب نے مسلمانوں سے اس طرح امان طلب کیا، آمنونا علی ابنائنا و موالینا، کہ ہمارے بیٹوں پر اور ہمارے موالی پر ہمیں امان دو، تو یہاں امان بیٹوں کو بھی مل جائے گا اور پوتوں کو بھی مل جائے گا، اسی طرح موالی کو بھی اور موالی کے موالی کو بھی مل جائے گا، حالانکہ ابنا کے حقیقی معنی اس کے بیٹے اور مجازی معنی اس کے پوتے، اور موالی کے حقیقی معنی اس کے خود کے موالی اور مجازی معنی اس کے موالی ہوں گے۔ تو امان صرف بیٹوں کو اور موالی کو ملنا چاہیے جو اس کی حقیقی معنی ہے، پوتوں کو اور موالی کے موالی کو امان نہیں ملنا چاہیے کیونکہ یہ ابنا اور موالی کے مجازی معنی ہے، حالانکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سب کو امان ملے گا، تو یہ حقیقت اور مجاز کے درمیان جمع کرنا ہوا جو کہ محال ہے۔ سوال یہ ہوا، مصنف رحمہ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی آپ کا سوال درست ہے، ہم نے بھی کوشش کی کہ یہاں صرف حقیقی معنی ہی مراد لیے جائیں، حالانکہ ابنا اور موالی کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو عرف میں تمام فروع کو شامل ہوتا ہے،
اس میں بیٹے اور پوتے، موالی اور موالی کے موالی سب داخل ہو جاتے ہیں، مگر ہم نے اس تناول ظاہری پر عمل نہیں کیا کیونکہ حقیقی معنی مقدم ہے، اس لیے صرف حقیقی معنی مراد لینا طے کر لیا تاکہ حقیقت و مجاز کا جمع کرنا لازم نہ آئے۔ مگر ایک مجبوری ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور وہ مجبوری یہ کہ ابنا اور موالی کے لفظ سے شبہ پیدا ہو رہا ہے، اس لیے کہ ظاہری طور پر اور عرف میں اس سے تمام فروع مراد ہوتے ہیں، تو یہاں بھی ان کی مراد ہونے کا شبہ پیدا ہو گیا، اور شبہ بھی جان کی حفاظت میں ہے، کیونکہ امان جان کی حفاظت کے لیے ہی لیا جاتا ہے، اور ایسے موقع پر شبہ کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا اس شبے کی وجہ سے احتیاطاً ہم نے ابنا اور موالی میں سب کو شامل مطلب مان لیا، تو اس شرکت اسمی کی شبہ کی وجہ سے حقیقت مجاز جمع ہو گئے، حقیقت مجاز کی اجتماع کی وجہ سے جمع نہیں ہوئے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے امام قلعے کے اندر سے اشارہ کر کے کسی کافر کو اپنی طرف بلائے، تو چونکہ ظاہری طور پر مصالحت کی صورت ہے اس لیے اس کو امان سمجھا جائے گا، حالانکہ حقیقت میں اشارہ سے بلا کر امان دینا مقصود نہیں، مگر چونکہ امان کا شبہ اور مصالحت کی صورت ہے اس لیے امان ثابت ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی فقہا کا قاعدہ ہے الحدود تندرع بالشبہات، کہ حدود جو ہے شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس شبہ ظاہری کی وجہ سے ہم نے پوتے اور موالی کے موالی کو بھی امان میں داخل مانا۔ اگلا متن فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُرِكَ فِي الْإِسْتِمَانِ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ اعتبار الصورت فی الاجداد والجدات، اور چھوڑ دیا گیا آبا اور امہات پر امان طلب کرنے میں صورت کے اعتبار کو اجداد اور جدات میں، لأن اعتبار الصورت لثبوت الحکم فی محل آخر یکون بطریق التبعیت، اس لیے کہ کسی دوسرے محل میں ثبوت حکم کے لیے صورت کا اعتبار تبعیت کے طریقے پر ہوتا ہے، اور یہ صورت کا تبعیت کے طریقے پر اعتبار وذالک انما یلیق بالفروع دون الاصول، فروع کے لائق ہے نہ کہ اصول کے۔ اب یہاں سے ماتن کیا فرمانا چاہتے ہیں تو آپ سمجھنا کہ پہلے جو مطلب جواب دیا تھا کہ امان میں پوتے اور موالی کے موالی داخل ہیں، تو اس جواب پر اعتراض ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے ابنا اور موالی میں صورت اور شبہ کا اعتبار کر کے ابنا الابنا اور موالی الموالی کو شامل کر لیا، تو اسی طرح اگر کوئی اپنے آبا اور امہات پر امان طلب کرے تو اس میں بھی اجداد اور جدات، دادا اور دادیوں کو بھی داخل ہونا چاہیے، کیونکہ وہی شبہ یہاں بھی ہے، لہٰذا یہاں بھی صورت اور شبہ کا اعتبار کرنا چاہیے۔ حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ جب آبا اور امہات پر کوئی امان طلب کرے تو صرف باپ اور ماں کو امان ملے گا، دادا اور دادی اس میں داخل نہ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اصول ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا جس کا خلاصہ یوں ہے کہ صورت اور شبہ کا اعتبار کر کے کسی محل میں جو حکم لگتا ہے وہ تبعیت کے طریقے پر لگتا ہے، یعنی اس کو تابع بنا کر حکم لگایا جاتا ہے، اور تابع بنانا فروع میں تو ہو سکتا ہے، اصول میں نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا پہلے مسئلے میں ابنا اور موالی میں پوتوں کو اور موالی کے موالی کو شامل کر لیا، کیونکہ پوتے اور موالی کے موالی ابنا اور موالی کے تابع ہیں، لفظ کے اطلاق میں بھی اور حقیقت میں بھی۔ اور دوسرے مسئلے میں اجداد اور جدات کو تابع بنا کر آبا اور امہات میں داخل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دادا اور دادی تو اصول ہیں، آبا و امہات کے تابع نہیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ دونوں مسئلوں میں فرق ہے،
پہلے مسئلے میں تبعیت کے طریقے پر شمول ہو سکتا ہے اور دوسرے مسئلے میں نہیں ہو سکتا۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ قَدْ قَالُوا فِي مَنْ حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ إِنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْمِلْكِ وَالْعَارِيَةِ وَالْإِجَارَةِ جَمِيعًا وَيَحْنُسُ إِذَا دَخَلَهَا رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا۔ پس اگر اعتراض کیا جائے کہ فقہا نے کہا اس شخص کے بارے میں جس نے قسم کھائی کہ وہ اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، تو یہ قسم ملکیت، اجارہ اور عاریت سب پر واقع ہوگی اور حانس ہو جائے گا جب وہ گھر میں داخل ہوگا سوار یا پیدل۔ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ رَجَبًا وَنَوَى بِهِ الْيَمِينَ كَانَ نَذْرًا وَيَمِينًا وَفِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ۔ اور ایسے ہی امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ نے کہا اس شخص کے بارے میں جس نے کہا کہ اللہ کے لیے میری ذمہ ہے کہ میں رجب کا روزہ رکھوں اور نیت کی اس سے یمین کی، تو یہ نظر اور یمین ہوگی اور اس میں حقیقت اور مجاز کے درمیان جمع کرنا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ سابق میں بیان کردہ دو ضابطوں پر کہ حقیقت و مجاز کو جمع کرنا ممنوع ہے، دو اعتراض اور ان کی جواب نقل کر رہے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے قسم کھائی کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو قدم رکھنے کی حقیقی معنی ہے ننگے پیر داخل ہونا، پیدل داخل ہونا، اور مجازی معنی ہے جوتے پہن کر داخل ہونا، سوار ہو کر داخل ہونا۔ اور گھر میں داخل ہونے کی قسم کھائی تو گھر کے حقیقی معنی ہے اس کی ملکیت کا گھر، اور مجازی معنی ہے عاریت کا یا کرایہ کا گھر۔ تو حقیقی اور مجازی دونوں میں سے ایک معنی مراد ہونا چاہیے، حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ننگے پیر داخل ہو، پیدل داخل ہو یا جوتے پہن کر سوار ہو کر داخل ہو، ہر صورت میں حانس ہو جائے گا۔ یہ حقیقت و مجاز کو جمع کرنا ہوا۔ ایسے ہی وہ گھر چاہے اس کی ملکیت کا ہو یا عاریت کا ہو، کرایہ کا ہو، چاہے جو بھی ہو، جب بھی وہ گھر میں داخل ہو جائے گا تو ہر صورت میں حانس ہو جائے گا۔ تو یہ بھی حقیقت و مجاز کو آپ نے جمع کر دیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جب کسی نے کہا للہ علیہ ان اصوم رجبن، اللہ کے لیے میرے ذمہ ہے کہ میں رجب کا روزہ رکھوں، تو اس کلام کے حقیقی معنی یہ ہے کہ نظر ہو، کیونکہ اس کے نظر منعقد ہونے کے لیے نیت ضروری ہے۔ اس کے نظر منعقد ہونے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ نظر اس کے حقیقی معنی ہے اور مجازی معنی یمین کے ہے۔ یمین مجازی معنی اس لیے ہے کہ اس میں یمین مراد لینے کے لیے نیت کی ضرورت پڑتی ہے، اور نیت کی احتیاج یہ مجاز کی علامت ہے۔ بہرحال حقیقی معنی نظر ہے، مجازی معنی یمین ہے، تو دونوں میں سے کوئی ایک معنی مراد ہونا چاہیے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ و محمد کے نزدیک یہ کلام نظر اور یمین دونوں ہوتا ہے، تو یہ حقیقت و مجاز کا جمع کرنا ہوا۔ آگے مصنف رحمہ اللہ دونوں اعتراض کے جواب نقل کر رہے ہیں، لیکن یہاں نظر اور یمین میں فرق سمجھنا کہ نظر کو پورا کرنا ضروری ہے، اگر پورا نہ ہو سکے تو اس کی قضا ضروری ہے، اس میں کفارہ واجب نہیں ہے، اور یمین میں حکم یہ ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، اگر نہ کر سکا تو قضا نہیں بلکہ کفارہ واجب ہوگا۔ قلنا وضع القدم سارا مجازا عن الدخول واضافت الدار یراد بها نسبت السکنا فاعتبر عموم المجاز وهو نظیر ما لو قال عبده حر یوم یقدم فلان فقدم لیلا او نهارا عتق لأن اليوم متى قرن بفعل لا يمتد حمل على مطلق الوقت ثم الوقت يدخل فيه الليل والنهار۔ کہہ رہے ہیں ہم جواب میں کہیں گے کہ وضع قدم رکھنا دخول سے مجاز ہو گیا، اور دار کی اضافت اس سے مراد ہے سکنا کی نسبت، تو عموم مجاز کا اعتبار کیا گیا، اور یہ اس کی نظیر ہے کہ اگر کسی نے کہا
یہ اس کی نظیر ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ اس کا غلام آزاد ہے جس دن فلاں آئے، پس وہ فلاں آیا رات میں یا دن میں تو غلام آزاد ہو جائے گا، اس لیے کہ یوم جب ملا ہوا ہو ایسے فعل کے ساتھ جس میں امتداد نہ ہو تو وہ محمول کیا جاتا ہے مطلق وقت پر، پھر وقت اس میں رات اور دن دونوں داخل ہو جاتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ پہلے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ حضرت ہم نے حقیقت مجاز کو جمع نہیں کیا بلکہ عموم مجاز مراد لیا ہے، یعنی مجازی معنی ایسے عام مراد لیا کہ حقیقی معنی بھی اس کا ایک فرد بن کر داخل ہو گیا، پس وضع قدم یعنی قدم رکھنے سے عموم مجاز کے طریقے پر دخول مراد لیا، اور دخول میں حقیقی و مجازی دونوں معنی آ گئے۔ اب چاہے ننگے پیر داخل ہو، جوتے پہن کر، پیدل ہو کر، سوار ہو کر، جس طرح بھی داخل ہوگا حانس ہو جائے گا۔ اسی طرح دار گھر یعنی گھر کی جو نسبت کی گئی تو اس سے عموم مجاز کے طریقے پر اس کا سکنا، اس کی رہائش مراد ہے، یعنی جس گھر میں وہ رہتا ہے، اب چاہے وہ ملکیت کا گھر ہو یا کرایہ کا یا عاریت کا، ہر صورت میں گھر میں داخل ہونے سے حانس ہو جائے گا۔ اور عموم مجاز ہمارے نزدیک جائز ہے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس میں حقیقت و مجاز کا جمع ہونا بطریق عموم مجاز ہے، نہ کہ جمع بین الحقیقت والمجاز کے قبیل سے، لہذا آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ اس کی نظیر سمجھو، کسی نے کہا عبدی حر یوم یقدم فلان، جس دن فلاں آئے میرا غلام آزاد ہے، تو یہاں یوم کے حقیقی معنی دن اور مجازی معنی رات ہے، تو دونوں میں سے کوئی ایک معنی مراد ہونا چاہیے، حالانکہ یہاں بھی دونوں معنی مراد ہیں، اس لیے وہ رات میں آئے چاہے دن میں آئے، بہر صورت غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ یوم سے بطریق عموم مجاز مطلق وقت مراد ہے، کیونکہ یوم جب فعل غیر ممتد سے ملا ہوا ہو، یعنی ایسے فعل سے جس کی حد بندی نہ ہو سکے تو اس سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے۔ یہاں قدوم فعل غیر ممتد ہے، کیونکہ آنے کی حد بندی نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہاں مطلق وقت مراد ہے، اور جب مطلق وقت مراد لیا تو اس میں رات اور دن دونوں داخل ہو گئے، تو دن اور رات دونوں کا جمع ہونا عموم مجاز کے طریقے پر ہوا، نہ یہ کہ حقیقت و مجاز کو جمع کیا گیا ہے۔ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ النَّظْرِ فَلَيْسَ بِجَمْعٍ أَيْضًا بَلْ هُوَ نَظْرٌ بِصِيغَتِهِ يَمِينٌ بِمُوجِبِهِ وَهُوَ الْإِيجَابُ لِأَنَّ إِيجَابَ الْمُبَاحِ يَصْلُحُ يَمِينًا كَتَحْرِيمِ الْمُبَاحِ وَهَذَا كَشِرَاءِ الْقَرِيبِ فَإِنَّهُ تَمَلُّكٌ بِصِيغَتِهِ تَحْرِيرٌ بِمُوجِبِهِ۔ فرماتے ہیں بہرحال نظر کا مسئلہ پس وہ بھی جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں، بلکہ یہ کلام نظر ہے اپنے صیغے کے اعتبار سے، اور یمین ہے اپنے حکم کے اعتبار سے، اور وہ حکم ایجاب واجب کرنا ہے، اس لیے کہ مباح کو واجب کرنا یمین بن سکتا ہے، جیسے مباح کو حرام کرنا، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے قریبی رشتہ دار کو خریدنا تملک مالک بننا ہے اپنے صیغے کے اعتبار سے، اور تحریر آزاد کرنا ہے اپنے حکم کے اعتبار سے۔ مصنف رحمہ اللہ یہاں سے دوسرے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ حضرت نظر والا مسئلہ سمجھیے، للہ علیہ ان اصوم رجبا، اس میں ہم نے حقیقت مجاز کو جمع نہیں کیا بلکہ اس کلام کے حقیقی معنی ہی مراد لیے ہیں، اور اس کے حقیقی معنی نظر ہیں جو اس کی صیغے سے ثابت ہو رہا ہے، اور رہ گئی یمین تو یمین بھی اس کلام سے ثابت ہو جاتی ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ اس کی مجازی معنی ہے، بلکہ یمین کا ثبوت اس کلام کے حکم اور مقتضا سے ہو رہا ہے، اور اس کلام کا حکم ایجاب ہے، یعنی کسی چیز کو واجب کرنا، چونکہ قائل ایک مباح چیز کو اپنے اوپر واجب کر رہا ہے، کیونکہ رجب کا روزہ اس پر واجب نہیں، پس مباح چیز کو واجب کرنا یہ یمین ہے، جیسے مباح چیز کو حرام کرنا یمین ہے۔
اللہ तबारक व ताला का इरशाद क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लत ऐमानिकुम दलील है तो यमीन का सबूत इस कलाम के हुक्म से हुआ, न कि एक ही लफ्ज से हकीकत मजाज का इज्तिमा हो रहा है जो ममनू है। खुलासा ये हुआ कि नजर तो उस कलाम के सीगे से साबित हुई जो उसकी हकीकी माना है, और यमीन का सबूत उस कलाम के हुक्म और मुक्तजा से साबित हुआ, और इसमें कोई कबाहत नहीं। तो इस तरह नजर और यमीन दोनों जमा हुए, लिहाजा आप जमा बैन अल हकीकत वल मजाज का एतराज नहीं कर सकते। इसकी नज़ीर समझो, जैसे किसी ने अपने करीबी रिश्तेदार को खरीदा तो वो फौरन आज़ाद हो जाएगा, हालांकि शिरा खरीदने से मिल्क साबित होती है, न कि तहरीर आज़ादी साबित नहीं होती। तो यहाँ भी वही बात है कि शिरा के सीगे से तो मिल्क का सबूत हो रहा है और शिरा के हुक्म से तहरीर साबित हो रही है। यानी शिरा का हुक्म है मिल्क माल क़िराबत, यानी करीबी रिश्तेदार का मालिक बनना, और करीबी रिश्तेदार के मालिक मिल्क से आज़ादी साबित हो जाती है हदीस की रूह से, मम मलका ज़ारहम महरम मिन हो उतिका। तो शिरा के सीगे से तमल्लुक हुआ और उसके हुक्म से तहरीर हुई।